بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم اللہ کریم کے گھر کے اندر موجود ہیں، جس کے بارے میں قرآن مقدس میں ارشاد ربانی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک وہ پہلا گھر جو زمین پہ لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ کے مقام پہ ہے، اور اس گھر کی شان یہ ہے کہ یہ مبارک بھی ہے اور ہدایت کا مرکز بھی ہے، اور کسی ایک ٹکڑے کے لیے نہیں بلکہ العالمین کے لیے برکتوں اور ہدایتوں کا مرکز ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ تاریخی تناظر میں جھانک کے دیکھیں تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول سب سے پہلے حدود حرم کا تعین فرشتوں نے کیا تھا۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ، یہ جس طرح بیت المعمور ہے اسی طرح ہم زمین کے اوپر بھی تیرا ایک گھر بنانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کریم کی اجازت سے فرشتوں نے پھر یہاں آ کے حدود حرم کا تعین کیا، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے 3 صدیاں تو روتے رہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرضیں کرتے رہے، اور پھر 3 صدیاں گزرنے کے بعد انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے دعا کی، جو قرآن مقدس میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ کریم کی توفیق سے چند کلمات سیکھ لیے، وہ کلمات بولے تو اللہ کریم نے فوراً توبہ قبول فرما لی، اور بے شک اللہ کریم بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ تھے اللہم انی اسألک بحق محمد، یا اللہ آج میں روٹین کے مطابق دعا نہیں کر رہا بلکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما دیں۔ تو اس طرح ان کی دعا مستجاب ہوئی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ یہ کعبۃ اللہ کی حدود کو تازہ کریں۔ تو انسانی تاریخ میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو حدود حرم کے تعین کا شرف نصیب ہوا، اور پھر ایک طویل عرصے کے بعد جب طوفان نوح آیا تو طوفان کے بعد بعض روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کو بھی شرف نصیب ہوا، لیکن اکثر یہ ہے اور اس کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ شرف نصیب ہوا اور انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ پھر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 38 سال تھی تو اس وقت قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو بار دیگر تعمیر کیا جائے، چونکہ عمارت بہت قدیم ہو چکی تھی۔ تو اتفاق ہوا کہ اس کے لیے بالکل جو صحیح جائز مال ہے اس کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کی جائے گی، یعنی ہر دور میں کچھ اخلاقی اصول مسلمات میں سے ہیں، یعنی عدل کا پیسہ ہو، ظلم سے کمایا گیا نہ ہو۔ تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ تو انسان کے نزدیک ہمیشہ ہی ان کا تعین رہا ہے، سچ اور جھوٹ کا تعین، عدل اور ظلم کا تعین۔ تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے انہوں نے جو سرمایہ اکٹھا کیا وہ تھوڑا تھا، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ حتیم کو باہر نکال لیا اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ جب حجر اسود رکھنے کی نوبت آئی تو اب لڑائی کی نوبت آ گئی۔ اب پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل حرم میں جو بندہ سب سے پہلے آئے گا وہ پتھر رکھے گا۔ تو ہوا یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہوئے، تو باقی لوگ بعد میں آئے۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو آپ کی شخصیت کے اوپر اعتماد تو تھا، انہوں نے کہا بڑا اچھا ہوا ہے، اس سے بہتر اور کوئی فرد بھی نہیں ہے یہاں عرب میں، تو یہ بڑا اچھا ہو گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی حکمت عملی اختیار فرمائی کہ جو آج تک جس کی تحسین کرتے ہیں لوگ، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے تمام سرداروں کو چادر کا ایک ایک کونا پکڑوا دیا اور حجر اسود کو اس کے درمیان رکھا، اور سب سے کہا کہ یہ سعادت سب مل کے حاصل کریں۔ چادر اٹھائی گئی
اور پھر آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر کے وہاں اپنے مقام پہ رکھ دیا۔ حجر اسود کو نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پتھر ہے اور جنتی پتھر ہے، اور یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، یعنی دایاں ہاتھ کا درجہ رکھتا ہے، اس کو یہ شرف نصیب ہے۔ جس بندے نے بھی حجر اسود کا بوسہ لیا یا استلام کیا تو حجر اسود ان کو پہچانے گا بھی اور ان کی شفاعت بھی کرے گا۔ تو یہ کعبۃ اللہ کی مختصر تاریخ اور اس کے مختلف جو مختصر احوال ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ تو یہ بڑا برکتوں والا گھر ہے، پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں اور آ کے برکتیں لوٹتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا بڑا یہ مرکز ہمارے پاس موجود ہے، کاش اسی طرح مسلمان رنگ و نسل کے امتیازات کو مٹا کر اور جغرافیائی حدود کو مٹا کر سب متحد ہو جائیں تو 57 ممالک دنیا میں ایک لیڈرشپ کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم مسلمانوں کو اتحاد اور غلبہ نصیب فرمائے۔